السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ شہنشین پر رونق افروز قابل احترام صدر اجلاس، فضلائے اہل علم اور سامعین باتمکین، جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ آج کا اجلاس احترام انسانیت کے حوالے سے منعقد کیا گیا اور انسان کی نسبت انسیت سے ہے۔ انسان کی فطرت اور انسان کی طبیعت میں محبت ودیعت ہے۔ اس کے برعکس اگر اس انسان کی حقارت ہونے لگے تو یہ غرور اور تکبر کی انتہائی سنگین شکل ہے۔ اسی لیے موجودہ دور میں احترام انسانیت یعنی الکرامۃ البشریہ یا ریسپیکٹ فار ہیومینٹی، انسانیت کے ایک اکرام و احترام کے لیے موجودہ دور میں دنیا بھر میں نت نئی کوششیں ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر سن 2008 سے اقوام متحدہ کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ 19 اگست کو انسانیت کا ایک عالمی دن منایا جائے اور مختلف یونیورسٹیوں میں ایک شعبے کا اضافہ کیا گیا اور وہ شعبہ ہے انسانی علوم کا شعبہ۔ قومی اور بین الاقوامی سطح پر مختلف انسانی تنظیمیں قائم کی جانے لگی، یعنی احترام انسانیت کی موجودہ دور میں جو شکلیں ممکن تھی ان تمام شکلوں کو اختیار کیا جانے لگا۔ عزیزان گرامی قدر، مختلف زبانوں میں، عربی میں، اردو میں، مختلف زبانوں میں آپ نے احترام انسانیت کے مختلف گوشے سنے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ تکرار سے بچتے ہوئے کچھ گزارشات میں گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلی بات میں یہ سمجھانا چاہوں گا کہ مختلف خطباء نے قرآن مجید کی ایک آیت بارہا یہاں پر دہرائی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یقیناً ہم نے انسانیت کو عزت بخشی۔ اس آیت کے حوالے سے میں امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے دیگر مفسرین کے حوالے سے یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جس انسان کی اللہ نے عزت افزائی کی وہ انسان ایمان والا ہونا ضروری نہیں، محض انسانی اقدار پر اس کی تکریم کی گئی۔ ایمان سے محروم آدمی ہو یا ایمان کی نعمت سے مالا مال آدمی ہو، دونوں اس میں مساوی ہے۔ اور دوسری بات میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آدمی کے اندر اگر انسانیت کما حقہ انداز سے پائی جانے لگے تو وہ آدمی انسان ہی نہیں بلکہ فرشتہ صفت انسان بن جاتا ہے۔ قرآن کی روح سے وہ فرشتوں میں بھی ایک نمایاں مقام، معزز اور ممتاز فرشتہ بن جاتا ہے، جیسا کہ کہا گیا ان ھذا الا ملک کریم۔ تیسری بات میں یہ سمجھانا چاہوں گا کہ جو آدمی انسانیت کا نہیں ہو سکا، جو آدمی انسانوں کا قدردان نہیں ہو سکا، جو آدمی انسانوں پر مہربان نہیں ہو سکا، وہ اللہ کا بھی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا قدردان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے اس موضوع کے حوالے سے
ربانی اہتمام، الہی اہتمام کو بتاؤں گا، نبوی کردار کو بتاؤں گا، اور ان دونوں کے تناظر میں ایک مومنانہ فریضے کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں، تقریباً 70 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موضوع کو اہمیت دی، احترام انسانیت کو اللہ نے اہمیت دی، اور انسانیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا۔ سب سے پہلے انسان ابو البشر آدم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تکریم اس اعتبار سے بھی فرمائی کہ اپنے ہاتھوں سے اللہ نے انہیں وجود بخشا، اپنی مخلوق روح اللہ نے ان میں پھونکی، اور اللہ نے انہیں مسجود ملائکہ بنایا، اور اللہ نے انہیں جنت کا رہائشی بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے 2 دور ہیں، مکی دور ہے، مدنی دور ہے۔ مکی دور میں انسانی اقدار کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا اہتمام کیا، انسانی اقدار کی بنا پر مہمان نوازی کیا کرتے تھے، محض انسانی اقدار کی بنا پر مجبوروں کی دستگیری کیا کرتے تھے، اور محض انسانی اقدار کی بنا پر جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے لقمہ فراہم کیا کرتے تھے۔ جب مدینے میں تشریف لائے، مدنی دور شروع ہوا، تو اس وقت ببانگ دوہل، ڈنکے کی چوٹ پر علی الاعلان یہ بات بتا دی کہ یہاں اقربا پروری نہیں چلے گی، یہاں حسب نسب کا دخل نہیں، یہاں خاندان قبیلے کو اہمیت نہیں دی جائے گی، کسی بھی عصبیت اور عنصریت کا یہاں پر چلن نہیں ہوگا، رنگ روپ کو یہاں پر اہمیت نہیں دی جائے گی۔ اگر کسی کو اعزاز اور امتیاز حاصل ہے، اسلام کے یہاں، اس مسلمانوں کے یہاں کسی کو فضیلت اور فوقیت حاصل ہے، برتری اور بہتری حاصل ہے، تو وہ محض تقوی شعاری اور پرہیزگاری کی بنا پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں بھی اور مدنی دور میں بھی انسانی اقدار کو بڑی اہمیت دی۔ اب ہمارا مومنہ فریضہ یہ بنتا ہے کہ انسانیت کی بنا پر صبر و تحمل سے کام لے، مومنوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان ملنساری کا معاملہ کریں، کیونکہ وہ مومن اللہ کے یہاں بڑا محبوب ہے، وہ مومن اللہ کے یہاں بڑا محبوب اور پسندیدہ ہے، اس میں خیر کی شرح، خیر کا تناسب بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ جو انسانیت کو اہمیت دیتے ہوئے صبر و ضبط کے ساتھ ملنساری کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی یہ رویہ اختیار نہ کرے تو اس میں ایمان کی کمی اور کمزوری پائی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بارہا ہم نے یہ روایت سنی کہ یہودی کے جنازے کے سامنے، یا یہودی کا جنازہ جب گزر رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محض انسانی اقدار پر اس کی تکریم فرمائی، کھڑے ہو گئے، جبکہ قرآن نے یہود کے حوالے سے یہ بات بتائی کہ اہل ایمان کے لیے شدت عداوت میں یہود بڑے معروف ہے، شدت عداوت کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رد عمل رہا۔ برادران وطن کے تعلق سے یہ روایت ہمارے لیے مناسب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی جذبات کے تناظر میں 2-4 نکات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بحث و مباحثہ کیا جائے، مذہبی گفتگو کی جائے، تبادلہ خیال کیا جائے، تو دین اسلام اس سے منع نہیں کرتا، دین اسلام نے گفتگو کرنے کی اجازت دی، لیکن خاص طور پر جب مذہبی گفتگو ہو تو احترام متبادل کا خیال رکھنا چاہیے، وسعت نظری اور اعلیٰ ظرفی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اہل کتاب سے گفتگو کا جب حکم دیا گیا تو عمدگی کے ساتھ گفتگو کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابند بنایا۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جو باطل معبودان ہیں ان کے ساتھ سب و شتم کا معاملہ، لعن و طعن کی گفتگو یا گالی گلوچ کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات مذہبی جذبات کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام نے جبراً تبدیلی مذہب کی کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے، بلکہ چوتھا نقطہ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا، جبراً تبدیلی مذہب کا تصور تو درکنار، اگر کوئی آدمی آپ
کی حفاظت میں، آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہے تو آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ اس کی حفاظت فرمائیں، اس کی عزت افزائی کریں، آپ اسلام کو، اللہ کے کلام کو سمجھنے کا اسے موقع فراہم کریں۔ پھر آپ پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ اس کے محفوظ مقام تک پہنچانے کا آپ بندوبست کریں۔ قرآن مجید نے ان تمام امور کا مسلمانوں کو پابند بنایا ہے۔ معزز حاضرین، احترام انسانیت اور فقہ الاقلیات کے تعلق سے، مائنورٹیز کے پروٹیکشن کے تعلق سے میں مزید یہ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا، بالخصوص اہل کتاب کے درمیان جب فیصلے کرنے کی بات آئی تو یہ پابند بنایا کہ جب آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو عدل و انصاف کے تقاضوں کے ساتھ فیصلہ کریں۔ اور میں اور ایک روایت اقلیات کے حوالے سے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اقلیت ہے، میں اس اقلیت کا تذکرہ کر رہا ہوں جہاں اسلامی حکومت ہو اور دوسرے افراد اقلیت میں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، جس کسی مسلمان نے کسی ذمی اور معاہد پر ظلم کیا، اس کی بے حرمتی کی، اس کی حق تلفی کی، طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا اور اس سے مال کو چھین لیا، تو میں اس ظالم مسلمان کے بالمقابل اس مظلوم کافر کا قیامت کے دن حمایتی اور وکیل ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہبی جو شخصیات ہوتی ہیں، ذی اثر اور معتبر شخصیات ہوتی ہیں، ان کی تکریم کرنے کا بھی حکم دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنی چاہیے، اموال و املاک کی حفاظت کرنی چاہیے، امن عام کی حفاظت کرنی چاہیے، اور معاملات میں وسعت نظری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، چاہے ماحولیات کے تحفظ کی بات ہو یا نباتیات کی بات ہو، حیوانیات کی بات ہو، نظام کائنات کی بات ہو۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ ان جزئیات پر گفتگو کی جائے۔ دین اسلام احترام انسانیت کے حوالے سے ان تمام موضوعات میں رہنمائی کرتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین اسلام ایک ہماگیر مذہب ہے، دین اسلام نظام فطرت سے ہم آہنگ مذہب ہے، دین اسلام انسانیت کا علمبردار اور پاسدار مذہب ہے، جس کی اولین ترجیح امن و امان کی حفاظت ہے، اور اسی طرح سسکتی ہوئی، بلکتی ہوئی اس انسانیت کی پاسداری، غم گساری اور رواداری ہے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی النبی وسلم، وجزاکم اللہ خیرا۔